سیرت کے درس میں پچھلے ہفتے میں ہم اور آپ پہنچ چکے تھے کہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ آ گئے. تو ایسا نہیں کہ مدینہ آنے کے بعد مکہ والے سکون میں ہو گئے کہ چلو جن لوگوں سے ہمیں بیر تھی, لڑائی اور جنگ تھی, وہ چلے گئے, اب ہم سکون سے آ رہے. نہیں, وہ جو عداوت, جو دشمنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے تھی وہ اور زیادہ پنپ رہی تھی. اور مدینہ آ جانے کے بعد بھی وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہے, بلکہ مختلف طریقوں سے یہ کوشش کرنے لگ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سمیت یا تو قتل کر دیا جائے یا مدینے کے لوگ ان کو وہاں سے نکال پھینکیں. اور باقاعدہ طور سے یہ دھمکی نامہ خط عبداللہ بن ابی بن ابی سلول کو روانہ کیا گیا کہ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کو قتل نہیں کیا اور ان کو وہاں سے نہیں نکالا تو ہم تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, ہم تم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تمہیں قتل کریں گے اور تمہاری بیویوں کو, تمہاری عورتوں کو اپنی خادمہ اور غلام بنا لیں گے. یہ خط آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا. آپ ان لوگوں کے درمیان گئے جیسا کہ سنن ابو داؤد وغیرہ کے اندر موجود ہے, اور جا کر آپ نے کہا کہ کیا تم اپنے بھائیوں سے اور بیٹوں سے لڑائی کرو گے؟ یعنی جو ہمارے ساتھ ہیں یہ مدینے کے لوگ ہیں, یہ اوس اور خزرج کے نوجوان ہیں, یہ ان کے بیٹے ہیں, یہ ان کے بھائی, کیا تم اپنے بھائیوں سے لڑائی کرو گے؟ اور یہ کہ اگر تم نے ہم سے لڑائی کی تو نقصان زیادہ پہنچے گا, لیکن نہیں اگر تم نے ان کی بات مانی تو اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ان کو کنونسنگ لگی اور وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے اور اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ یہ موقع کی طاق میں تھے کہ کب موقع ملے کہ قتل کر دیا جائے, اور اس کے لیے باقاعدہ پلان کر رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا علم ہوا تو آپ باقاعدہ راتوں میں اٹھ کر کے پہرے داری کیا کرتے تھے, صحابہ کی دیکھ ریکھ کرتے تھے کہ کب دشمن کا اچانک کوئی حملہ ہو جائے. اور یہی خوف اور ڈر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات یہ بھی کہا کہ اے کاش کہ میرے صحابہ میں سے کوئی نیک آدمی میرے گھر کی پہرے داری کرتا آج کی رات تاکہ میں سو لیتا. اور تب تک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اسلحہ سے لیس ہو کر کے پہنچ گیا, اور انہوں نے, اور پھر اس کے بعد یہ روٹین ہو گئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر کی پہرے داری کی جانے لگی, کیونکہ خدشہ اور ڈر بہت عروج پر تھا کہ کب دشمنوں کا حملہ ہو جائے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی کہ واللہ یعصمک من الناس, اللہ آپ کی حفاظت لوگوں سے کرتا رہے گا, بچاتا رہے گا. تو آپ نے کھڑکی سے سر نکالا اور کہا جاؤ سو جاؤ, جاؤ تم لوگ جاؤ, اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے. تو اس وقت تک یہ صورتحال کیا ہے, بنی ہوئی تھی. اب ان کو نہ موقع مل رہے ہیں, نہ جگہ مل رہی ہے, نہ کچھ مل رہا ہے, اور پہ ڈر پہ ان کی پلاننگ ہوتی جا رہی ہے کہ کیسے مسلمانوں کو قتل کیا جائے, مٹایا جائے. جب آپ کہہ لیں کہ پانی سر سے اوپر ہو گیا, جب پانی سر سے اوپر ہو گیا, اب تک مسلمانوں کو جہاد کی, فائٹنگ کی, قتال کی اجازت نہیں ملی تھی. اس طرح کے حالات تھے, لیکن ابھی بھی اس کی اجازت نہیں ملی تھی. یہاں تک کی سورہ حج کی آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں یہ کہا گیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, کہ ان لوگوں کو جن سے قتال کیا گیا ہے, جن پر ظلم کیا گیا, اب ان کو بھی قتال کی, فائٹنگ کی اجازت دے دی گئی ہے. یہ روایت موجود ہے سنن ترمذی کے اندر 3171 کے اندر, اور نسائی میں بھی, مسند احمد وغیرہ کے اندر بھی ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لما اخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ, جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے نکالا گیا. اب آپ کہیں گے کہ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا یا آپ مکہ سے خود نکلے تھے؟ نکالا گیا تھا, کیونکہ آپ کو قتل کرنے کے لیے پورے لوگ آئے ہوئے تھے, گھیرے ہوئے تھے, تو آپ بچ بچا کے وہاں سے نکلے. یہ آخری حد ہو گئی تھی کہ سارے قبیلے کے لوگ مل کر کے, جو اہم قبیلے تھے, سب لوگوں نے مل کر کے
کہ ایک ایک نوجوانوں کو تیار کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی پر چھاپا مار رکھا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا اور پھر آپ وہاں سے بچا کر کے نکلے. اور نکالنے کی دوسری وجہ کیا ہے کہ باقاعدہ جب نہیں پائے تو آپ کے لیے انعام رکھا اور پیچھے پیچھے بہت سارے لوگوں کو دوڑا دیا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا. اور ورقہ بن نوفل نے کہا تھا کاش کہ میں اس وقت موجود ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے نکال دے گی. تو آپ نے کہا آوا مخرجی یا ارے یہ لوگ جو اپنی امانتیں میرے پاس رکھتے ہیں, جو مجھ کو صادق کہتے ہیں, اور یہ ساری کے ساتھ یہ لوگ مجھ کو نکال دیں گے. تو یہ بات طے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالا گیا تھا اور نکالنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو قتل کرنے کے لیے اکٹھا اور جمع ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ کو کہا کہ اب آپ یہاں سے نکل جائیں, یہاں آپ نہیں رہ سکتے. اب ختم, آخری درجے کے جو ہے ظلم پر یہ کیا اتر آئے. تو اسی لیے کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ, لما اخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا من مکہ, مکہ سے, قال ابو بکر, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اخرجوہم نبیہم, اخرجو نبیہم, ان لوگوں نے اپنے نبی کو مکہ سے نکال دیا, کفار مکہ نے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, ان لوگوں نے اس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی سرزمین تنگ کر دی ہے کہ آپ یہاں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے. آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ ہم اللہ کے لیے اللہ کی طرف لوٹنے والے. کہا کہ اب یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے, اب مکہ کے لوگ ہلاک. کس نے کہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جس قوم کے لوگ اپنے نبی کو نکال لیں, اس کے شہر میں رہنے نہ دیں, اس کے قتل کے درپے ہو جائیں, اب یہ نبی یہاں سے نکل گیا, اب یہ برباد ہو جائے. اب تک سیف اور محفوظ تھے, ان پر اللہ کا عذاب نازل نہیں ہو رہا تھا کہ ان کے درمیان اللہ کے پیغمبر تھے. اسی لیے 13 سال رہے, محفوظ رہے. پھر اس کے بعد 13 سال بھی نہیں گزرا کہ پورا نام و نشان ختم ہو گیا. 13 سال تھے, آپ پر ظلم کرتے رہے, لیکن آپ جب تک وہاں رہے محفوظ رہے. لیکن جیسے ہی آپ نے مکہ چھوڑا, مدینے آئے, چند سال بھی نہیں گزرے کہ سارے بڑے بڑے جو لیڈرز تھے, زعما تھے, صنادید تھے, سب ختم ہو گئے, سب ختم ہو گئے. کہا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان لوگوں نے اپنی قوم کو, ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکال دیا ہے, اب یقینی طور پر کیا ہے, ہلاک کو برباد ہو جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہے, یہ آیت کریمہ نازل, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر, یقیناً ان لوگوں کو اجازت دے دی گئی جن سے قتال اور فائٹنگ کی جا رہی ہے, جن پر ظلم کیا گیا, کہ اب وہ قتال اور لڑائی کر سکتے ہیں. پورے مکہ کی لائف میں مسلمانوں کو قتال اور لڑائی کی اجازت نہیں تھی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے فعرفت انہا ستکون, میں نے جان لیا کہ اب قتال اور لڑائی ہوگی. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَهِيَ أَوَّلُ آیَةٍ نَزَلَتْ فِي الْقِتَالِ, یہ پہلی آیت ہے جو لڑائی کے قتال کے جنگ کے سلسلے میں نازل ہوئی. اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں, یہ سنن نسائی کی روایت, اول آیۃ نزلت فی القتال اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, پہلی جو آیت قتال کے سلسلے میں نازل کی گئی ہے جس میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی, کون سی آیت ہے؟ یہی آیت. لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ پہلی آیت وہ جو ہم پیچھے پڑھا ہے, یعنی آیت نمبر 190, وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم, اور لڑائی کرو ان لوگوں سے جن لوگوں نے تم سے لڑائی کی. لیکن زیادہ درست بات یہ ہے کہ آیت اذن جس میں پرمیشن اور اجازت دی گئی مسلمانوں کو لڑائی کرنے کی, وہ آیت سورہ حج کی ہے, اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا, آیت نمبر غالباً 39 ہے, کنفرم نہیں, غالباً 39. اب جب یہ اجازت مل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب پلاننگ کرنی شروع کر دی. آپ نے اسٹیپس لینے شروع کر دیے, آپ نے فیصلے لینے شروع کر دیے, اور اجازت کے بعد پھر غزوات اور سرایات کی لائن لگ گئی. غزوہ اور سریہ یہ دو چیزیں عام طور سے سیرت کی کتابوں میں آپ کو ملیں گی. غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں, اگرچہ جنگ نہ ہوئی ہو, لیکن آپ جنگ کے لیے گئے ہوں, آپ خود گئے ہوں, تو اس کو غزوہ کہتے ہیں, چاہے جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو.
اور جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود نہیں گئے ہوں، کسی صحابی کو لیڈر اور قائد بنا کر کے بھیجا ہو، اس کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات کی تعداد کتنی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہیں؟ اس میں زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 19 ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ 21 ہے، اور دیگر لوگوں نے 27 وغیرہ تک بھی بیان کیا ہے۔ دیگر لوگوں نے 27 تک بیان کیا، کسی نے 26 بیان کیا ہے، لیکن زیادہ قریب بات جو ہے وہ 21 والی ہے۔ کتنی ہے؟ 21 والی زیادہ قریب ہے 21 والی۔ یعنی کتنے قول ہو گئے؟ کسی نے کہا 19، کسی نے کہا 21، کسی نے کہا 26، اور کسی نے کہا 27۔ کسی نے کیا کہا؟ 27۔ جس غزوے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوئے اور اس میں جنگ ہوئی، اس کی تعداد کتنی ہے؟ 9 ہے۔ کتنی ہے؟ بعض غزوات ہوئے جس میں آپ گئے تو لیکن جنگ نہیں ہوئی، انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا، اور بعض غزوات ہوئے جس میں آپ گئے اور جنگ بھی اس میں ہوئی، جیسے غزوہ بدر، اس سب میں کیا ہے؟ جنگ ہوئی۔ غزوہ تبوک، غزوہ حنین، یہ سب میں گئے بھی اور آپ جنگ بھی ہوئی۔ لیکن وہی غزوہ ودان ہے، ابوا جس کو کہتے ہیں، جو سب سے پہلا غزوہ ہے، اس میں جنگ ہی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر جنگ اور لڑائی کے واپس آ گئے، اور یہ آپ کی زندگی کا سب سے پہلا غزوہ تھا۔ انشاءاللہ بات آگے آ رہی ہے، ابھی آگے آ رہی ہے۔ تو گویا کہ جو غزوات جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوئے وہ 19، 21، 26، 27 تک ہے۔ زیادہ درست اور قریب والی رائے کتنی والی ہے؟ 21 والی ہے۔ اور جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے اور اس میں جنگ بھی ہوئی، وہ کتنی ہے؟ 9۔ کون کون سے؟ غزوہ بدر، احد، خندق، اور اسی کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ خندق اور احزاب یہ دونوں کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ اور غزوہ بنو قریظہ، غزوہ خندق اور احزاب کے فوری بعد غزوہ بنو قریظہ ہوئی۔ کچھ لوگوں نے اس کو کاؤنٹ نہیں کیا، اس لیے 8 کہا ہے، جس میں جبریل علیہ السلام آیا اور کہنے لگے کہ آپ لوگوں نے اپنے جنگی لباس اتار دی، حالانکہ ہم صحابہ نے، ہم فرشتوں نے ابھی نہیں اتارے ہیں۔ تو بنو قریظہ جن لوگوں نے آپ سے صحابہ سے غداری کی تھی، تو ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، تو اس کو بھی غزوہ مانا گیا ہے، تو اس کو مان کر کے 9 ہو جائے گا۔ تو بدر، احد، خندق، اور اسی کو احزاب بھی کہا جاتا ہے، اور بنو قریظہ، بنو مستلق، خیبر، فتح مکہ، اور حنین، اور اسی طریقے سے غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک یہ 9 غزوات جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریک بھی ہوئے اور جنگ بھی اس میں ہوئی۔ باقی غزوات میں آپ شریک ہوئے لیکن جنگ کے بغیر واپس آنا ہوا، جنگ کے بغیر واپس آنا ہوا۔ اب ان غزوات میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، ان میں سب سے پہلا غزوہ غزوہ ابوا ہے۔ الابوا، الابوا بھول گئی اس جگہ کو؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم ہو گئے، یہ وہی جگہ ہے جب مدینے سے آپ کی والدہ واپس آ رہی تھی تو اسی مقام ابوا پر وفات ہو گئی۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کی اجازت اللہ رب العالمین سے طلب کی تھی، اور آپ گئے اور خود بھی روئے، اور آپ کے ساتھ جتنے صحابہ تھے سب کو آپ نے رلایا۔ تو مقام ابوا ہی وہ جگہ ہے جہاں پر پہلا غزوہ آپ کا ہوا، پہلی جنگ آپ نے کی، اور یہیں پر آپ کی والدہ مبارک والدہ کی کیا ہے؟ قبر بھی ہے، اور اسی کو ودان بھی کہا جاتا ہے۔ غزوہ ابوا ہی کو ودان بھی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ابن اسحاق کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ اول ما غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الابوا، سب سے پہلا غزوہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے وہ ابوا ہے، پھر اس کے بعد بوات ہے، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ عشیرہ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ عشیرہ۔ ابن ہشام بھی کہتے ہیں وہی اول غزوۃ غزاها، ابوا یا ودان یہ پہلا غزوہ جس میں اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے شریک ہوئے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک ہوئے۔ یہ جو غزوہ تھا غزوہ ابوا یا ودان، یہ سن 2 ہجری میں 12 صفر سن 2 ہجری میں، یعنی ٹھیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے تقریباً 1 سال کے بعد ہوا، 12 صفر سن 2 ہجری میں۔ اور انگریزی کیلنڈر کے حساب سے دیکھیں تو اگست 623 عیسوی 623 عیسوی میں یہ غزوہ کیا ہے ہوا، غزوہ ابوا یا غزوہ ودان، دونوں میں سے جو آپ چاہیں کہہ سکتے ہیں، دونوں میں سے جو آپ چاہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو غزوہ تھا جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شرکت کی تھی، اس غزوے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کو لے کر کے روانہ ہوئے۔ اس غزوے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو لے کر کے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس غزوے کے اندر جو تعداد کی مہاجرین کی وہ تقریباً 12 تھی، نہیں 12 ہجری میں تھا، سن 12 سفر میں سن 2 ہجری میں تھا، اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین صحابہ کو لے کر کے گئے تھے، کوئی انصاری صحابی آپ کے ساتھ اس میں نہیں تھے۔ اور جھنڈا جن کے ہاتھ میں تھا وہ حمزہ بن عبد المطلب تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اور یہ جھنڈے کا جو کلر تھا وہ سفید تھا، وائٹ تھا۔ اور اس غزوے کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا ڈیپوٹی جو بنا کر گئے تھے، جانشین جو بنا کر گئے تھے، وہ سعد بن عبادہ کو بنا کر کے گئے تھے، سعد بن عبادہ کو بنا کر کے گئے تھے۔ اور اسی طریقے سے اس غزوے کے اندر کوئی بھی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی تھی، اس غزوے کے اندر کوئی بھی جنگ وغیرہ نہیں ہوئی، کیونکہ ایک شخص تھا مخشی بن عمرو الضمری، یہ شخص اپنے علاقے کا سردار تھا، اور اس کی کوششوں سے معاملہ ایسا ہوا کہ اس میں کوئی جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور صلح وغیرہ کے ذریعے سے سارے کے سارے لوگ کیا ہے واپس آ گئے، صلح کے ذریعے سے سارے کے سارے لوگ واپس آ گئے، اور تقریباً اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینے سے 15 دن تک غائب رہے، یعنی 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر نہیں رہے، تقریباً 15 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر نہیں رہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا، جب آپ کو جنگ کی اجازت دے دی گئی تو آپ نے کئی طرح کی پلاننگ کی۔ ان پلاننگ میں سب سے پہلا اسٹیپ آپ نے یہ لیا کہ اہل مدینہ جو تھے، جو اہل مدینہ تھے، ان کا تجارت کا جو مرکز اور سینٹر تھا وہ شام تھا، اور مکہ سے شام جانے کا جو راستہ تھا وہ مدینے ہو کر کے ہی جاتا تھا، مکہ سے شام جانے کا جو راستہ تھا وہ مدینہ ہو کر کے ہی جاتا تھا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامرشل روٹ تھی، یہ تجارتی راستہ تھا۔ اسی لیے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو جہل نے سخت اور سست کہا تو کہا کہ میں ایسا کام تم پر کروں گا تمہیں بہت نقصان پہنچا، اور کیا ہے یہ جو تمہاری کامرشل روٹ جاتی ہے نا ہمارے پاس سے ہو کر کے، میں یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا کہ جتنے بھی قبیلے اس راستے میں آتے تھے، مدینے سے لے کر اس کامرشل روٹ تک جتنے بھی قبیلے تھے، سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الائنس کرنا، معاہدہ کرنا، ٹائی اپ کرنا آپ نے شروع کر دیا۔ جتنے بھی قبیلے تھے راستے میں، سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الائنس کرنا، معاہدہ کرنا شروع کر دیا، اور پھر صحابہ کے چھوٹے چھوٹے گروہ کو بھیج کر کے ان کی خبر گیری کرنے لگ گئے کہ کب جا رہے ہیں تو بھی روکا جائے، آ رہے ہیں تو بھی روکا جائے، جا رہے ہیں تو بھی روکا جائے،
اور آ رہے ہیں تو بھی روکا جائے، کیونکہ کسی بھی قوم سے جنگ کرنے کا یہ راستہ خود اللہ کے پیغمبر نے طے کیا کہ ان کے فائنینس پر، ان کی کامرشل پر، ان کی اکنامک پر آپ کیا ہے حاوی ہو جائیں، اس پر قابل ہو جائیں۔ اگر کسی قوم پر آپ طاقت اور قوت جمانا چاہتے ہیں تو ان کی اکنامک کو آپ کمزور کریں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس روٹ پر محاصرہ کرنا شروع کر دیا، اور اس روٹ میں جتنے بھی قبیلے آ رہے تھے سب سے آپ نے الائنس کیا، معاہدہ کیا، پیکٹ کیا، تاکہ ان کو اس سے روکا جا سکے۔ اب یہ انشاءاللہ جو چھوٹے چھوٹے سریات ہوئے ہیں اس موقع پر، کئی ایک ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے میں ذکر کیے جائیں گے۔ اکثر میں یہ تھا کہ آپ یہ نہیں کہتے تھے جاؤ جنگ کرو، آپ اس سے منع بھی کرتے تھے، خط لے کے دے کر بھیجتے تھے، کھولنا نہیں، وعدہ کر کے کھولنا، اوپن کرنا، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جنگ نہیں کرنا ہے، لڑائی نہیں کرنی، صرف ایک طریقے سے طاقت اور قوت مل گئی تو اس کا اظہار کرنا ہے، ان کی خبر گیری کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں تو وہ سریہ کہلاتی ہیں۔ اور ان کا انشاءاللہ رب العالمین کئی سریات ہیں جو اس موقع پر آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے، جس سے بات کو سمجھنے میں انشاءاللہ اور زیادہ آسانی ہوگی باذن اللہ۔ تو یہ چند چیزیں اللہ رب العالمین کی توفیق سے آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ خلل اور کمی یقینی طور پر موجود رہتی ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ پھر بھی اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی ہے تو پوچھی جا سکتی ہے۔ سوالوں کا جواب دینے والے لوگوں کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے، آج تو اتنے لوگوں نے بھی جواب نہیں دیا جتنے میں نے سوال بنائے تھے۔ یا تو یہ ہے کہ سوال کا جواب لوگوں کو معلوم ہو اور اس کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہو، یا پھر ایسا ہو کہ سوال بہت زیادہ اہم نہ رہے ہوں۔ بہرحال یہ جان کے چلے کہ سوالوں کا جواب ایک حد تک، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ پورے طور پر، لیکن ایک حد تک آپ کے پچھلے درس کا ریویژن ہوتا ہے، طریقے سے آپ کو باتوں کو سمجھنے میں کیا ہے آسانی ہوتی ہے، اور جب کوئی چیز بار بار ریپیٹ کی جاتی ہے، بار بار تکرار کی جاتی ہے تو ذہن میں کیا ہے بیٹھ جاتی ہے۔ عام طور سے میں نے دیکھا ہے، جو سوالوں کے جواب سے محسوس ہوا ہے، کہ صحابہ کے ناموں میں اکثر خطا اور غلطیاں ہوتی ہیں، صحابہ کے ناموں میں اکثر خطا اور غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے صحابہ کے ناموں میں نہیں، وہ جو عشرہ مبشرہ بالجنہ میں سے ہیں، جس سے اس بات کا اندازہ لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں